السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ سب اور خوش و خرم ہوں گے اور رمضان المبارک کا مہینہ عمدگی کے ساتھ گزارنے کی وہ کوشش کر رہے ہوں گے۔ رمضان کے آخری ایام ہے اور آج آپ کو صدقہ فطر کے حوالے سے چند باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے اور آپ کو بتانی ہے تاکہ علم کے اندر اضافہ ہو جائے، اور جو ساتھی جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ ان مسائل کو سن کر وہ پھر اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فطرانہ کہتے کسے ہیں؟ فطرانہ رمضان کے روزے پورے ہونے کے بعد عید سے پہلے جو رقم دی جاتی ہے، وہ مخصوص رقم، اس رقم کو ادا کرنا عید سے پہلے اس کو فطرانہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے کوئی اور نام بھی ہے، اس کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں اور زکوٰۃ صوم بھی کہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ رمضان، زکوٰۃ صوم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ سن 2 ہجری کے اندر عید سے 2 دن پہلے جو ہے اس کا حکم دیا گیا، اور پھر تمام صحابہ کرام نے جو صاحب نصاب، صاحب مال، صاحب حیثیت تھے، انہوں نے صدقہ فطر ادا کیا۔ صدقہ فطر کا شرعی حکم کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صدقہ فطر کو نبی پاک علیہ السلام نے لازم قرار دیا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو روزے کے اندر برائیاں اور کوتاہیاں اس سے کی ہوتی ہے، لغو باتی کی ہوتی ہے، وہ روزے کے اندر جو ہے، جو روزے پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے روزی کا اہتمام۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے صدقہ فطر جو ہے، روزوں کے اندر لغو باتوں اور فحش کلام کی سے پاک کرنے کے لیے مسلمانوں پر یہ صدقہ فطر لازم قرار دیا گیا۔ اسی طرح مساکین کے روزی کا اہتمام کرنا یہ اصل مقصد ہے۔ کیا اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے؟ جی ہاں ضرور۔ سورہ اعلیٰ کے اندر 30ویں پارے کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ پہلے صدقہ فطر ادا کرو، اس کے بعد جو ہے وذکر اسم ربہ فصلی، پھر تکبیرات کہتے ہوئے اس کے بعد جو ہے نماز ادا کرو۔ یہاں سے جو ہے صراط الجنان کے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر صدقہ فطر مراد لیا ہے۔ بیان القرآن کے اندر بہت بڑے بزرگ جو ہے حضرت غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جو ہے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، کہ انہوں نے وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہاں پر جو ہے 17ویں پارے کے اندر سورہ حج کے اندر یہاں پر صدقہ فطر کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب علیہ السلام نے آدھا سا، نصف سا گیوں، اسی طرح 1 سا جو ہے کھجور اور جو، ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام اور چھوٹے بڑے پر جو ہے وہ صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ جامعہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ایک منادی کو بھیجا کہ جا کر مدینہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ ہر مسلمان مرد، آزاد اور اسی طرح چھوٹے بڑے پر جو ہے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سب نے جو ہے صدقہ فطر ادا کیا۔ مسائل کی طرف کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے کہ جو آزاد ہو، مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو، اس کا نصاب جو ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس پر جو ہے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا سامان اس کے پاس ہو، یا گھر کے اندر
ایسا سامان جو اضافی ہے، جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، اور وہ 52.5 تولے کے رقم کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر جو ہے وہ لازم ہے۔ وہ اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے گاڑی ہو گئی، موٹر سائیکل، کمپیوٹر ہو گیا، اسی طرح اور بھی ایسے آلات گھر کے اندر ہوتے ہیں، جیسے فریج ہو گیا جو استعمال کے اندر ہے۔ تو جو چیز استعمال کے اندر ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، استعمال کے علاوہ اضافی آپ کے پاس ایسی چیز پڑی ہوئی ہے، تو وہ اگر اس نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر آپ پر جو ہے صدقہ فطر وہ لازم ہوگا۔ کیا صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟ جی نہیں، بالکل۔ روزہ نہیں بھی رکھا تو اگر پھر بھی صاحب نصاب ہے تو آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ کیا صدقہ فطر پر سال کا گزرنا شرط ہے؟ جی نہیں۔ کیا اس مال کا مال نامی ہونا شرط ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، مال نامی کا ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ اسی دن جو ہے عید سے پہلے اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ پر صدقہ فطر جو ہے وہ لازم ہوگا۔ صدقہ فطر جو ہے کس وقت واجب ہوتا ہے، اس کا اصل وقت کون سا ہے؟ صبح صادق کی طلوع ہوتی ہی اس شخص پر جو ہے صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، یہ وقت ہے اس کا اصل وقت، یعنی عید کے دن صبح صادق ہوتی ہی اس پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ کیا رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، رمضان سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن بہتر وقت کیا ہے کہ رمضان سے یعنی عید سے پہلے آپ ادا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بھول گئے تو محبوب علیہ السلام کے دربار میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، لیکن بعد میں ایک غلام جو ہے وہ آزاد کیا صدقہ فطر کے طور پہ، تو کیا میرا جو ہے صدقہ فطر ادا ہو گیا؟ تو ادا تو ہو گیا، لیکن محبوب علیہ السلام نے ساتھ میں یہ فرمایا کہ جو پہلے ادا کر چکے وہ جو ہے ثواب کمانے میں آپ سے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، ثواب کمانے میں جو ہے وہ بڑھ جائیں گے۔ جو پہلے ادا کرتے ہیں بعد میں بھی ادا ہو جائے گا، زندگی بھر کسی وقت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا کرنا پڑے گا؟ گندم ہو گیا، کھجور ہو گیا، جو اور اسی طرح کشمش، یہ 4 چیزیں ہیں، ان کی قیمت کے مطابق آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب میں آپ کو سادہ سی بات سمجھا دوں کہ ہر سال ہر لمحہ جب بھی یہ بات آتی ہے تو لوگ پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ذہن کے اندر ڈائری لے لیں، اس پہ لکھ لیں گندم جو ہے وہ 2 کلو، چکی کا آٹا، اس کی قیمت آپ کسی اس سال جو ہے پوچھ لیں جس سال آپ نے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح کھجور، جو صاحب استطاعت ہے وہ زیادہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں، تو وہ 4 کلو کھجور، 4 کلو جو، 4 کلو کشمش، یہ جو ہے ترتیب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو جتنا زیادہ جو ہے اچھے طور پہ وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اتنی جو ہے رقم وہ ادا کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھا۔ فطر گندم کے لیے تو نصف سا، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، اور باقی کے لیے 1 سا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے کیا یہ چیزیں لازمی ہیں یا اس کے علاوہ رقم سے بھی ادا کر سکتی؟ جی ہاں، بالکل، آپ رقم بھی دے کر جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں، یا پھر اس طرح گندم ہے آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو آپ گندم دے دیں، کوئی اس پر جو ہے کوئی قید نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ کن کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا؟ اگر اس کے بچے چھوٹے ہیں، ایک تو اپنی طرف سے وہ ادا کرے گا، دوسرا اس کے جو چھوٹے اولاد ہے اس کی طرف سے وہ ادا کرے گا۔ یہ بھی ساتھ میں غور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ صاحب غنی نہ ہو۔ اگر بچہ صاحب غنی ہے، مالدار ہے، تو پھر باپ پر واجب نہیں ہے۔ یہ ان بچوں کی بات ہو رہی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اور باپ کی پرورش پہ ہو اور چھوٹے ہو، نابالغ ہو، بالغ ہونے کی بات نہیں ہو رہی۔ کیا باپ پر اپنے بالغ اولاد کا فطرانہ واجب ہے؟ جی نہیں۔ کیا عورت پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ جی ہاں، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو عورت اپنی طرف سے ادا کرے گی۔ کیا شوہر پر اپنی بیوی کی طرف سے اپنی بیوی کا جو ہے صدقہ فطر واجب ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ شوہر اپنی بیوی کا جو ہے صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا۔ کیا چھوٹے بچوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ جی ہاں، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان پر واجب ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اس پر جو ہے صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ بھی ہے کہ جو بھائی ہے وہ اپنے چھوٹے نابالغ بہن بھائیوں کی جو ہے وہ پرورش کر رہا ہے، تو کیا ان کا صدقہ اس پر واجب ہوگا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ باپ ہے تو باپ پر، باپ نہیں ہے، دادا ہے تو دادا جو ہے وہ اپنے پوتوں کا جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح باپ زندہ نہیں ہے اور یا باپ زندہ بھی ہے
تو اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن دادا صاحب نصاب ہے تو پھر دادے پر واجب ہے کہ وہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کا جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ یہ لازمی سوچے، اکثر ایسے ہوتی ہے اولاد جو ہے وہ بالغ ہے لیکن ان کے نان نفقہ والد چلا رہا ہے اور والد صاحب نصاب ہے، تو پھر والد پر جو ہے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے بیٹوں اور بیٹوں کا جو ہے صدقہ جو ہے بیٹیوں کا صدقہ فطر وہ ادا کرے، یہ لازم ہوگا دادا کے اوپر۔ نابالغ لڑکی کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر اس کا نکاح ہو گیا ہے، اگرچہ شوہر کے گھر کے اندر اس کو بھیج دیا ہے اور وہ خدمت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یا اس کے پاس ہے، تو باپ پر ہی اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہوگا، کیونکہ وہ ابھی تک نابالغ ہے اور چھوٹی ہے، تو اس لیے باپ ہی اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا اس وقت کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، وہ لڑکی وہ جو بچی ہے نابالغ ہے۔ باپ جو ہے باہر ملک میں ہے اور بچے پاکستان کے اندر ہے، تو اب اس طرح صدقہ فطر کس کا اعتبار ہوگا؟ آیا بچوں کے مکان کا اعتبار ہوگا یا والد کے مکان کا اعتبار ہوگا؟ تو فتاوی عالمگیری کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ باپ جہاں رہ رہا ہے اس جگہ کے پیسوں کا اعتبار ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کے ریٹ کے مطابق وہ ادا کرے، نہیں، اس جگہ کی جو ہے ریٹ کو دیکھے گا کہ وہاں پر 2 کلو گندم کا آٹا کتنے کا ملتا ہے، 4 کلو اسی طرح کھجور، 4 کلو کشمش، 4 کلو جو ہے جو وہاں کے ریٹ کا وہ اعتبار کرے گا، اس کی قیمت ادا کرے گا، یہاں پاکستان کی قیمت وہ نہیں ادا کرے گا۔ صدقہ فطر اس بچے پر بھی واجب ہے جو عید کی رات پیدا ہوا یا صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا۔ ہاں اگر صبح صادق کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوا ہے تو پھر صدقہ فطر اس پر واجب نہیں ہے باپ کے اوپر۔ اگر کسی وجہ سے مال جو ہے وہ ہلاک ہو گیا پھر بھی صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا۔ یہ بھی سمجھا کہ کسی کا جو ہے جو فوت ہو گئے، کیا اس کا فطر بھی ایسے اس شخص پر واجب ہے کہ اس کے باپ ہے یا بھائی ہے اس پر واجب ہوگا یا نہیں؟ جو فوت ہو گئے ہیں ان کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ کسی دن جو ہے مہمان آ گیا تو اب جو میزبان ہے کیا اس پر صدقہ فطر ان کا ادا کرنا پڑے گا؟ وہ ادا کرے گا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے خود ادا کریں گے، میزبان پر لازم نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے ادا کرے۔ شادی شدہ بیٹی ہے وہ اگر عید کے دن باپ کے گھر آ جاتی ہے تو باپ کے اوپر جو ہے اس کے چھوٹوں بچوں کا صدقہ فطر دینا واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ مسئلہ اپنے ذہن کے اندر رکھو۔ باپ کے زیر نگرانی میں بیوی ہے یا بالغ اولاد ہے، وہ اس کے ماتحت رہ کر جو ہے رہ رہی ہے، اگر بغیر پوچھے ان کا ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ الگ ہے، بیٹا ہے، شادی کر لی ہے، الگ گھر بسا لیا ہے، تو اب اگر باپ ادا کرے گا تو اجازت لینا لازمی ہے اس کے لیے، اگر اجازت نہیں لے گا تو صدقہ فطر جو ہے اس کا ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر جو 8 بندوں کا ذکر کیا ہے رب تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، تو یہ 8 اشخاص میں سے کسی بھی شخص کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ کیا سید کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، صدقہ فطر سید کو بھی نہیں دیں گے۔ کیا جامعات کو جو ہے صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہیلا کر کے ہی پھر اس کو استعمال میں لائیں گے، ہیلے کے بغیر وہ نہیں اس کو استعمال کر سکتے۔ یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر وہ رہ رہا ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، وہ یہاں اپنے پیسے بھیجتا ہے تو کس ملک کا اعتبار ہوگا؟ آیا اس ملک کا یا پھر باہر والے ملک کا؟ تو جس ملک کے اندر وہ رہ رہا ہے، جہاں سے وہ بھیج رہا ہے، اس ملک کا اعتبار ہوگا، اس ملک کے اعتبار سے جو ہے وہ پیسے بھیجے گا، تب جا کے اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ صدقہ فطر صرف ایک شخص کو دے سکتے ہیں یا اور زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آپ ایک کو بھی دے سکتے ہیں، آپ زیادہ کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ایک کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے تو ایک کو دے، زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو زیادہ کو دے، ٹھیک ہے۔ سیٹ پر اپنے نوکر یا جو اس نے صفائی وغیرہ کے لیے کسی بندے کو رکھا ہے تو اس کا صدقہ فطر لازم ہے؟ جی نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر خود صاحب نصاب ہے تو اپنی طرف سے ادا کرے گا، مالک یا سیٹ پر اس کا صدقہ فطر لازم نہیں آتا۔ صدقہ فطر جو ہے ہسپتال، سڑک کی مرمت کے لیے یا مسجد کو دے سکتے ہیں؟ جی نہیں،
نہ مسجد کو دے سکتے ہیں، نہ ہسپتال کو، نہ ہی سڑک کی مرمت کے لیے جو ہے آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ ان خالص لوگوں کا جو ہے وہ حق ہے، اس تک آپ نے اس پیسے کو پہنچانا ہے۔ آگے کہ کیا جنازگاہ کے لیے یا پھر لوگوں کے فائدے کے لیے کنواں بنا رہے ہیں، پانی وہاں سے نکلے گا، فلٹر لگانا ہے، تو کیا اس پہ صدقہ فطر کا پیسہ یا زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس کا پیسہ وہ نہیں لگا سکتے۔ کوئی شخص فقیر ہے لیکن وہ اپنی خوشی سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں، بالکل ہی صدقہ فطر اس کا ادا ہو جائے گا، اور اس کے لیے جو ہے اجر کا باعث بنے گا اور ثواب کے بڑھنے کا باعث بنے گا۔ کل قیامت کے دن وہ بہت زیادہ اسے خوشی اس کے ذریعے سے نصیب ہوگی۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ اس کو خود سن کر آگے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ مزید جو ہے آپ کے لیے آنے والی ویڈیو میں مزید مسائل کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ میرے ساتھ منسلک رہے، آپ کو بہت